السلام علیکم. فائن وکاس کے چینل میں یوٹیوب پر آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید. آج کا لیکچر ایم ایس سی سوشیالوجی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی پاپولیشن ڈائنامکس کورس کوڈ 4684. اس کے اندر تھیوری کارل مارکس پاپولیشن تھیوری، بہت ہی اہم تھیوری جو کہ اکثر سوشیالوجی کے اسٹوڈنٹس کو سمجھ میں نہیں آتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں اکنامکس نہیں آتی یا انہوں نے اکنامکس پہلے نہیں پڑھی ہوتی. تو شروع کرتے ہیں. کارل مارکس پاپولیشن تھیوری یہ معاشرے میں برائیوں کی وجوہات کو ایکسپلین کر رہی ہے کہ برائیاں معاشرے میں کیوں پھیلتی ہیں. تو ایک دفعہ اگر آپ مالتھس کی تھیوری کو دیکھ لیں، اس نے کہا کہ ریسورسز جو ہیں وہ بڑھتے ہیں ارتھمیٹیکلی جو ہے وسائل بڑھتے ہیں، اور پاپولیشن جو ہے وہ جیومیٹریکلی بڑھتی ہے، یعنی کہ پاپولیشن تیزی سے بڑھتی ہے، وسائل اس سے کم تیزی سے بڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے خوراک کی کمی پیدا ہو جاتی ہے اور مسائل پیدا ہوتے ہیں. لیکن کارل مارکس جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آبادی اور وسائل ان کے درمیان کبھی بھی نابرابری پیدا نہیں ہوتی. تو یہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ مالتھس صاحب جو ہے ان کی تھیوری بڑی پاپولر ہے، تمام لوگ اسے عام طور پہ مان لیتے ہیں، اور وہی ہر جگہ پہ چلائی جا رہی ہے کہ مطلب آبادی کو کم کیا جائے کیونکہ وسائل کو بڑھایا نہیں جا سکتا. عام طور پہ یہ تھیوری لی جاتی ہے کیونکہ یہاں پہ دو ہی فیکٹرز ہیں، ایک آبادی ہے اور ایک وسائل ہیں. تو مالتھس کی تھیوری کو پوری دنیا میں مانا جاتا ہے کیونکہ یہ عام بندے کے عقل میں آ جاتی ہے کہ آبادی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، وسائل نہیں بڑھ سکتے. اور کارل مارکس کہتا ہے کہ وسائل جو ہیں یہ بھی اتنی ہی تیزی سے بڑھتے ہیں، لیکن کیپٹلزم جو ہے یہ وجہ ہے کہ جو وسائل کو بڑھنے نہیں دیتی. کیپٹلزم وجہ ہے بربادی کی یا خرابی کی، جو وسائل کو بڑھنے نہیں دیتی. اب صاف سی بات ہے کہ یا تو آپ پاپولیشن کو کم کر لیں یا پھر آپ وسائل کو بڑھا لیں. تو کارل مارکس جو ہے واحد سوشیولوجسٹ ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ وسائل کو بڑھایا جا سکتا ہے، کیپٹلزم اسے جان بوجھ کر نہیں بڑھاتی. اب کیپٹلزم کیا ہے، اس میں کوشچن میں صرف یہی چیز ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے کہ کیپٹلزم ہے کیا. سوشیولوجی کے اسٹوڈنٹس کو اس کی سمجھ نہیں آتی کہ کیپٹلزم کیا ہے. اس میں کیپٹلزم کا فیکٹر کارل مارکس بیان کر رہے ہیں کہ اس میں کیپٹلزم یہ ہے کہ کیپٹلزم کی ہی بدولت یہ کام ہوتا ہے کہ چیزیں زیادہ پیدا نہیں ہوتی پاپولیشن کے مطابق، حالانکہ وہ ہو سکتی ہیں. تو اس نے برائی کی جڑ کیپٹلزم کو قرار دیا. اب یہ کیپٹلزم کیا ہے، صرف یہ میں آپ کو اس سوال میں کلیئر کروں گا. اٹھ جائیں جی، اٹھ جائیں. یہ جو ہے فیڈر اس کو بھی چھوڑ دیں اور بچے کی طرح سوئیں مت. کارل مارکس نے کہا وسائل بڑھ سکتے ہیں، کیپٹلزم اسے بڑھنے نہیں دیتی. اب یہ کیپٹلزم کیا بلا ہے، یہ آپ کو اکنامکس اس میں تھوڑی سی سمجھنے کی ضرورت پڑے گی، زیادہ نہیں. کیپٹلزم کیا ہے، کیپٹلزم میں کیا ہوتا ہے جی، ایک ہی اصول یاد رکھیں. کیپٹلزم کا اصول ہے اوپن اکانومی. مطلب اوپن اکانومی سے مطلب یہ کہ کھلی آپ کو آزادی ہے، حکومت آپ کے کاروبار میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتی. یہ کیپٹلزم کا پہلا رول. حکومت کسی کے کسی کاروبار میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتی. اب دیکھیں کہ آپ کے پاس سرمایہ ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ پورے سوسائٹی میں صرف چند لوگوں کے پاس بہت زیادہ سرمایہ ہوتا ہے، اور کیپٹلزم کے اصول کے مطابق حکومت یا کوئی بھی آپ کے کاروبار میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا. یہ اصول ذرا غور سے سمجھ لیں. تو کیپٹلزم میں کیا ہے، پیسہ ہے آپ کے پاس اور آپ کھلی آزادی سے کاروبار کر سکتے ہیں، کوئی بھی کاروبار. اب اس میں یہ چیز بڑی اہم ہے کہ کھلی آزادی ہے آپ کو، کوئی آپ کو روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوتا کیپٹلزم میں. تو سب سے پہلا سوال کیپٹلسٹ کے ذہن میں جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ پیسہ لگائیں اور پروفٹ کمائیں. پروفٹ
बिजनेस का सिर्फ एक ही असूल याद रखें, प्रॉफिट। कोई इस्लाम नहीं, कोई हिंदुइज्म नहीं, कोई रिलीजन नहीं, कोई मजहब नहीं, सिर्फ पैसा। सिर्फ पैसा आपके पास आना चाहिए, उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़ सकता है। सीधा सा असूल है, बस आप कुछ भी करें, सिर्फ पैसा आना चाहिए। चाहे अपनी माँ को बेचना पड़े, बहन को बेचना पड़े, कुछ भी हो, आपको सिर्फ पैसा चाहिए। ये एक अच्छे बिजनेसमैन का लॉ है। बेशक आपको शायद अभी कड़वा महसूस हो रहा हो, लेकिन आप आगे जब मैच्योर हो जाएंगे, अगर आप मैच्योर हैं तो फिर आपको ये समझ में आ जाएगी कि अमेरिका में क्या हो रहा है, सिर्फ पैसा बस। तो सबसे पहला क्वेश्चन कैपिटलिस्ट के जहन में ये आता है, वेयर टू इन्वेस्ट, मैं कहां पे पैसा लगाऊं कि मुझे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा मिले। वेयर टू इन्वेस्ट, मिसाल के तौर पे यह है कि मैं फैक्ट्री लगाऊं तो मुझे मुनाफा आएगा, या मैं फसलें बोऊं तो मुझे ज्यादा पैसा मिलेगा। अब सीधी सी बात है कि फसल उगाएंगे, एक साल बाद आपको गंदम की जो है फसल मिलेगी, आप उसको बेचेंगे और आप उसका प्रॉफिट लेंगे। अगर गंदम नहीं बिकती तो इसका मतलब है आपकी गंदम जाया होने का आपको खतरा होता है। ये दूसरी तरफ आपके पास है कारें बनाए। अब कारें बनाने में क्या है, फायदा भी ज्यादा है, एक कार बिक जाए लाखों का फायदा, दो बिक जाए 2 लाख का फायदा, और कार कभी पड़ी पड़ी खराब भी नहीं होगी। नंबर 2, ये देखिए, इसी वजह से कैपिटलिस्ट जो है वो फूड पे पैसा नहीं इन्वेस्ट करता, खाने पीने की अशिया पैदा नहीं करता और ज्यादा प्रॉफिट वाली जगह पे पैसा लगाना चाहता है। अब ये बुराई देखें, इसकी वजह से फूड कम पैदा हो रही है, जो कि मार्क्सिस्ट जो थे अच्छे साइंटिस्ट नहीं थे, अच्छे इकोनॉमिस्ट नहीं थे, उन्हें इकोनॉमी और बिजनेस से कोई दिलचस्पी नहीं थी, उन्हें नहीं आता था, इसलिए उन्हें ये नहीं पता कि बिजनेस का मतलब सिर्फ पैसा होता है, वसाइल पैदा नहीं किए जा रहे। वो वाले कैपिटलिस्ट के ज़हन में सिर्फ एक है पैसा, तो वो फूड को पैदा नहीं करता और गाड़ियों और दूसरी अयाशी की चीजें जो है उन पे पैसा इन्वेस्ट करता है, और जिनसे ज्यादा मुनाफा आ सकता है, वो नशावर चीजें भी हो सकती हैं। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि नशावर चीजें तो हुकूमत की पाबंदी होती है, लेकिन मैं पहले ही बता चुका हूं कि कैपिटलिज्म में कोई पाबंदी किसी किस्म की नहीं होती जो लोगों की सेहत को खराब करती है, बुराई की वजह बन रही है। अब ये देखें, आप कैपिटलिज्म कहां पैसा इन्वेस्ट किया। दूसरा मसला ये है कि इन्वेस्टर जो है वो दूसरे कंट्रीज में जहां पे पैसे की कीमत ज्यादा है वहां पे इन्वेस्ट करना ज्यादा मुनासिब समझता है कि वहां से पैसा ज्यादा आएगा। अवाम अपने इलाके की भूखी मर जाए, लेकिन वो पैसा वहीं पे इन्वेस्ट करेगा जहां पे उसको फायदा है। पहला क्वेश्चन जो कि कितनी बुराइयां पैदा कर रहा है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो उसके जहन में आता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, पैदाइश किन चीजों की जाए। पैदाइश हमेशा उन चीजों की एक इन्वेस्टर करेगा जो कि उसे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन दे रही हैं, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा प्रोवाइड कर रही हैं। ऊपर भी मैंने इस बात का थोड़ा सा तज़किरा किया था। पहले तो यह था कि कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, उसमें फूड की अशिया में या दूसरी अशिया में, अपने कंट्री में या दूसरे कंट्री में। अब यहाँ पे व्हाट टू प्रोड्यूस उसी से मिलता जुलता है कि क्या मैं पैदा करूं। मिसाल के तौर पे एक फैक्ट्री है तो उसमें वो क्या चीज पैदा करे कि उससे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हासिल हो। वो चीनी पैदा करे या फिर गाड़ियां बनाए, अपनी फैक्ट्री में वो क्या चीज पैदा करे उससे ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। अब इसकी इकोनॉमी में बहुत सारे जवाबात होते हैं, लेकिन हम सिर्फ समाजी बुराइयों के हवाले से इसकी बात कर रहे हैं, तो भी इसका वही जवाब है कि वो ऐसी चीजें ही पैदा करेगा जिसका ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट है। मिसाल के तौर पर वो सिगरेट को प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि सिगरेट में तंबाकू बिल्कुल हल्का सा लगता है, और थोड़ी सी पैसा लगाएगा और उसकी एडवर्टाइजमेंट करेगा कि 2 का इश्तेहार देगा, चलो जी सिगरेट बिक गई 50 रुपए की डीपी, प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा है। ये नशावर चीजें वो पैदा करेगा। तो गैर सेहत याफ्ता चीजें जो हैं वो प्रोडक्शन कर रहा है उनकी ज्यादा मुनाफे के लिए। हाउ टू प्रोड्यूस,
نیکسٹ اس کا کوشچن ہوتا ہے کیسے پیدا کرے وہ ان اشیاء کو پیدا کیسے کیا جائے. مثال کے طور پہ کون سے میتھڈز استعمال کرے وہ. ایک تو اس کا میتھڈ یہ ہے کہ وہ انسانی طاقت بندے لگا دے فیکٹری میں کام کرنے کے لیے. دوسرا میتھڈ یہ ہے کہ وہ مشینوں کی مدد سے کام لے. تیسرا میتھڈ یہ ہے کہ وہ دوسرے کنٹری سے کسی سستے کنٹری سے بندے منگوا لے, ان کو اپنے ہاں ملازم رکھے. تو آپ جانتے ہیں کہ پروفٹ کے لیے کیا کرے گا, وہ دوسرے کنٹری سے بندے منگوائے گا جو کہ سستے داموں پہ کام کرتے ہیں. ہمارے ہاں جیسے پٹھان ہو گئے, ان کو کم تنخواہ دے کے کام کروائے گا, عوام کا اس میں بھی نقصان ہے. دوسرا میتھڈ یہ ہے کہ اپنے بندے لگا لے. اپنے بندے لگائے گا تو وہ سیدھی سی بات ہے کہ تنخواہ زیادہ لیں گے. اب یہاں پہ ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ پٹھان مزدور عام طور پہ کام کرتے ہیں, وہ کم تنخواہ پہ کام کر لیتے ہیں. تیسرا میتھڈ مشینیں لگا لے, زیادہ سے زیادہ پروڈکشن کرنے کے لیے وہ بندہ مشینیں لگا لے گا, بندوں کو پھر روزگار نہیں ملے گا. یہ برائیاں پیدا ہو رہی ہیں کیپٹلزم سے. یہ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. کوانٹٹی یہ ایک بہت اہم فیکٹر ہے. کوانٹٹی کتنی مقدار میں چیز پیدا کی جائے, یہ اس کا ایک 5واں سوال ہوتا ہے. مثال کے طور پہ وہ فرض کریں کیپٹلسٹ چینی پیدا کر رہا ہے فیکٹری میں, تو چینی کتنی پیدا کرے. اب 100 بندہ ہے فرض کریں نیشن میں, ایک قوم میں, میں 100 کی مثال ہمیشہ دیتا ہوں. فرض کریں کہ 100 بندہ ہے اور وہ 100 بندوں کے لیے چینی پیدا کرتا ہے اور ہر ایک کو 1-1 روپے کی چینی دے دیتا ہے, 100 بندہ خرید لیتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ اگر وہ بندہ 50 لوگوں کے لیے چینی پیدا کرتا ہے تو کیا ہوگا. 50 لوگوں کے لیے چینی پیدا کرے گا تو چینی تو ہر ایک کی ضرورت ہے, ہر ایک نے استعمال کرنی ہے. اب وہ جو امیر لوگ ہیں وہ تو چینی خرید کے اس کو استعمال کر لیں گے, لیکن غریبوں کو پھر وہی تکلیف ہوگی, غریبوں کو چینی میں اثر نہیں آئے گی. اب وہ کم مقدار میں اس لیے پیدا کرے گا کہ اسے کم پیدا کر کے ہی زیادہ پیسے مل رہے ہیں. ایک تو کم ہوگی چینی تو اس کی مہنگائی بڑھ جائے گی, وہ مہنگے داموں بھی بیچ سکتا ہے. تو زیادہ اگر چینی پیدا کر لے گا تو اس کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. بڑی ایک سمپل سی لاجک ہے کہ وہ 50 لوگوں کے لیے جان بوجھ کے کم چینی پیدا کرتا ہے, اس لیے کہ چینی مہنگی ہو جائے, اس کی قدر بڑھ جائے چینی کی. جب بڑھ جائے گی ویلیو اس کی بڑھ جائے گی تو آپ جتنی مرضی قیمت پہ اس کو بیچ لیں. یہ پچھلے ہمارے ہاں ایسا ہی ہوا ہے. تو دوسرا ایک یہ بھی ہے اس میں کہ کوانٹٹی پوری پیدا کی جائے لیکن چیز کو سٹور کر لیا جائے, چیز کو وقتی طور پہ سٹور کر لیا جائے تاکہ لوگ جب بھوک سے مرنے لگے تو آٹا 300 کی جگہ 600 کا بکے. یہ بھی ایک بڑا اہم فیکٹر ہے. تو اس لیے کتنی مقدار میں پیدا کی جائے یہ بڑی اہم چیز ہے کہ بہت اپنی مقدار سے کم چیز پیدا کی جاتی ہے تاکہ اس کا ریٹ جو ہے وہ بڑھایا جا سکے, اس کی ڈیمانڈ بڑھ جائے اور ریٹ بڑھ جائے. اس کے بعد نیا سوال جو ہے چھٹا کوشچن, اس کا یہ ہوتا ہے کہ پروفٹ کو میکسیمائز کیا جائے. کیسے بھی پروفٹ کو میکسیمائز کیا جائے. پروفٹ کو میکسیمائز کرنے کے یہی طریقے ہیں کہ چیز کم پیدا کی جائے, اس کی قیمت زیادہ ہو, تو وہ اوپر میں نے طریقہ آپ کو بتا دیا. دوسرا یہ ہے طریقہ اس کا کہ لوگوں کی جگہ مشینیں استعمال کی جائیں پروفٹ میکسیمائزیشن میں, وہ بھی میں نے اوپر بیان کر دیا. چوتھا یہ ہے کہ مزدوروں کو کم سے کم تنخواہ دی جائے تاکہ پروفٹ زیادہ سے زیادہ ہو, لاگت زیادہ سے زیادہ ہو. یہ بھی ہو گیا. اب یہ ہے کہ مزدوروں کو باہر سے منگوایا جائے, غریبوں کو خرید ہی لیا جائے, انہیں کم تنخواہ پہ خرید لیا جائے کہ آپ یہیں پہ رہیں گے ہمارے ساتھ, یہیں پہ آپ کام کریں گے. یہ بھی دیکھیں کہ مزدوروں کو تنگ کرنے والی بات ہے. نیکسٹ جو کوشچن اس کے ذہن میں آتا ہے کیپٹلسٹ کے, وہ یہ ہوتا ہے کہ سیونگز, بچت کچھ کر لی جائے. ملک کے حالات خراب ہو جائیں گے تو پھر کیا کریں گے جناب. پھر اس کا حل یہ ہے کہ اپنے کاروبار کا کچھ حصہ جو ہے وہ بچا کر باہر کے بینکوں میں رکھا جائے, کیونکہ اگر
کبھی حالات خراب ہو گئے تو وہاں پہ بھاگ کے آپ جا سکیں اور وہاں پہ اپنا کاروبار سیٹل کر سکیں. تو اس غرض سے سیونگز کرنے کے غرض سے بھی سرمایہ دار جو ہے پیسے کو نئی فیکٹریاں نہیں کھولے گا. کبھی نئی فیکٹریاں اس لیے نہیں کھولے گا کیونکہ وہ دوسرے ملک میں اپنے پیسے کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے کہ اپنی بچت کی جا سکے اور مشکل حالات میں ان کو انویسٹ کیا جا سکے. یا اگر انویسٹ کرنا بھی ہے اس نے تو وہ باہر کے ملک میں کرے گا, کسی ایسے کنٹری میں جہاں پہ پروفٹ اس کو زیادہ سے زیادہ مل رہا ہے. اس کے علاوہ بزنس کی بہت سی کمپلیکیٹڈ ٹیکنیکس ہیں کہ بزنس کیسے کیا جائے. مثال کے طور پہ لڑکیوں کا کاروبار کیا جائے معاشرے میں, تو وہ بھی ہم جانتے ہیں کہ یہ لڑکیوں کا کاروبار, اس میں بہت زیادہ منافع ہوتا ہے. یوتھ کی کیلکولیشن کی جائے کہ یوتھ کتنی ہے, ان میرڈ یوتھ کتنی ہے اور کالجز میں پڑھنے والی یوتھ کتنی ہے, ان کے حساب سے سیکس انڈسٹریز کھولی جائیں تاکہ پروفٹ کو زیادہ سے زیادہ کم پیسوں پر کمایا جا سکے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ غریب لوگ جو ہیں وہ غریب لڑکیاں جو ہیں وہ سیکس ورکرز کے طور پہ کام کرتی ہیں اور ان کے کلبز میں, کیپٹلسٹ کے کلبز میں ڈانس کرتی ہیں اور ضرورت کے تحت وہ جسم فروشی بھی کرتی ہیں اور جتنا بھی اس کا پروفٹ ہوتا ہے وہ جاتا ہے کیپٹلسٹ کو. لڑکی کو صرف ملتی ہے تنخواہ. اب اگر آپ کو ان 7 پوائنٹس کی سمجھ آ گئی ہے کہ کیپٹلسٹ ٹک سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے, تو آپ یہی کہیں گے کہ مالتھس کو اکنامکس کی سمجھ نہیں تھی, اسے پیسہ کمانے کا ہی نہیں پتا تھا کہ پیسہ کمانے کے لیے لوگ کچھ بھی کرتے ہیں, جان بوجھ کے کوانٹٹی کم پیدا کرتے ہیں اور اسی وجہ سے معاشرے میں برائیاں پیدا ہوتی ہیں. تو برائی کی جڑ پھر کیا قرار پائی؟ کیپٹلزم. اگر آپ کو یہ لیکچر سمجھ میں آ گیا ہو تو بہت اچھی بات ہے, میں سمجھوں گا میں کامیاب ہو گیا. اگر آپ کو یہ لیکچر پہلی دفعہ میں سمجھ نہیں آتا تو آپ کم سے کم اسے 3 بار دیکھیں, ہر پوائنٹ کو دوبارہ ریویو کر کے دیکھیں, بار بار پیچھے کر کے دیکھیں کہ یہ پوائنٹ کیا کہہ رہا ہے. تو آپ کو انشاءاللہ اس کی ضرور سمجھ آ جائے گی کیونکہ میں نے بہت سی کمپلیکیشن سے آپ کو بچا دیا ہے. بہرحال جب میں بزنس اکنامکس پڑھتا تھا, اپنی تھیوریز بناتا تھا, تو میں نے کئی اور زیادہ طریقے ان کو پھر بڑی اچھی طرح سے واضح کر کے بتائے تھے کہ پروفٹ تو پھر ایسے بھی کمایا جا سکتا ہے, پروفٹ تو پھر ایسے بھی کمایا جا سکتا ہے. لیکن آپ اس کو غیر اسلامی کہیں یا جیسا بھی کہیں, لیکن جب ہم بزنس میں ہوتے ہیں تو ہمیں ایک اچھے بزنس مین کی طرح ہی سوچنا چاہیے. بزنس کا صرف ایک ہی مقصد پیسہ, اس میں پھر اسلام, ہندوازم, کرسچینٹی کچھ بھی نہیں آتا. تو اسی وجہ سے میں اکانومی کا اسپیشلسٹ بھی بنا. اینڈ پہ چلے گا جناب میرا ای میل ایڈریس, یہ میرا آ گیا جی موبائل نمبر. کسی قسم کا مشورہ لینے کے لیے ان پوائنٹس میں سے کسی بھی چیز کی آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ رابطہ کر کے یہ پوچھ سکتے ہیں. بہرحال میں نے, میرا خیال ہے کہ اکنامکس کی کوئی بھی ٹرم جو کمپلیکیٹڈ چیز ہوتی ہے وہ بیان نہیں کی, اور عام بالکل سادہ سے پوائنٹس جو ہیں وہ بیان کیے ہیں. اور ایک دفعہ پھر اس کا کمپیریزن آپ کر لیں کہ مالتھس صاحب نے کہا تھا کہ ریسورسز جو ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں کم رفتار سے, جس کی وجہ ہمارے پوائنٹس میں ہم دیکھیں گے کیا تھی, کوانٹٹی, کہ لوگ پیدا ہی کم کرتے ہیں اشیاء,
اپنے بزنس کی خاطر. اس کی وجہ کیپٹلزم. اور یہ ساتوں کے ساتوں پوائنٹ جو ہیں یہ بن رہے ہیں وجہ معاشرے میں خرابی کی، جو کہ ہے کیپٹلزم. تو اگر آپ کارل مارکس کی دوسری سوشلسٹ تھیوری پڑھیں گے جو کہ کیپٹلزم کے مسائل کا حل ہے، سوشلزم، وہ اس کی بالکل اینٹی تھیوری ہے، اس غلط نظام کے خلاف ایک اچھی تھیوری ہے. بہرحال یہ چیز یاد رکھیں ہمیشہ کہ اب میں نے کہہ دیا کہ کیپٹلزم جو ہے یہ ایک برا نظام ہے. وہ اس لحاظ سے تھا، کچھ کنٹریز ایسے بھی ہیں جہاں پہ کیپٹلزم کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ کیپٹلزم اور سوشلزم کا آپس میں ایک وہ کمپیریزن کے لحاظ سے وہ علیحدہ بات ہے. بہرحال اس کوشچن میں جو مین برائیاں تھیں کیپٹلزم کی وہ میں نے بیان کر دی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کیپٹلزم ٹوٹل ہی واقعی برا نظام ہے. وہ ہم بزنس میں، اکنامکس میں اس طرح سے ان کا کمپیریزن کر کے دیکھتے ہیں کہ کون سا نظام اچھا ہے اور دونوں کا مکسچر بنا کے اس طرح سے ایک اچھا سسٹم جو ہے وہ ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. اسی کے ساتھ دے فائن وکاس کو اجازت، اور اگلے کسی اور اچھے لیکچرز کے ساتھ پھر دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.